بلغت العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القبر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ بحمد و ثنا و بعد درود لا محدود حضور پرنور شافی یوم النشور محبوب رب غفور مسلمانہ دے دینہ دے سرور سرور قوم و مقام محبوب رب غفور اللہ اکبر محبوب رب غفور مسلمانہ دے دینہ دے سرور سرور قوم و مقام سبحان اللہ رب دو جہاں سبحان اللہ 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 جہان کائنات کی بارگاہ کے اندر لکھاں کروڑاں درود و سلام پیش کرنے تو بعد اجلی روحانی وجدانی ایمانی نورانی محفل پاک ذکر خدا و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے خوبصورت عنوان کا انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تساں سارے حاضر ہاں ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ساری اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے حضرات محترم یہ ماہ مقدس رجب شریف کا رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے اور آج دی عظمت اور شان والی رات وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب نو لا مکان تے بلایا اپنا دیدار کروایا اور اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا سبحان اللہ سارے محبت نال بولیا سبحان اللہ حضور مخلوق بندو خالق دی طرف جان حضور مخلوق بندو خالق دی طرف جان تے معراج بنتا ہے حضور خالق بندو مخلوق بندے آؤں تے میلاد بنتا ہے سبحان اللہ حضور مخلوق بندو خالق دی طرف جان تے معراج بنتا ہے حضور خالق بندو مخلوق دی طرف آؤں تے میلاد بنتا ہے اور اے سنی مسلمان میں تیرے مقدرہ کو قربان تو میں وہ خوش نصیب انسان جس کو حضور دا جانا بھی بڑا پسند ہے حضور دا آنا بھی بڑا پسند ہے سبحان اللہ سانو حضور دا معراج بھی پسند ہے سانو حضور دا میلاد بھی بڑا پسند ہے اسی لیے کہ اہل سنت و جماعت حضور دا میلاد بھی گج بج کے مناتے نے حضور دا میلاد بھی گج بج کے سبحان اللہ کیونکہ حضور اللہ دی بارگاہ دے وچ جان تے امت دے لئی بخشش تے سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں سبحان اللہ اگر ساری طرف اللہ دے کولوں مخلوق دی طرف آؤ تے سارے واسطے رحمتاں تے بخششاں دے پھل لے کے سبحان اللہ اس لیے میرے سنگیو حضور دا میلاد بھی منایا کرو حضور دا میلاد بھی منایا کرو اور اس بات دے اوتے اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر ادا کریا کرو کہ جس نے سانو ایڈے سونے دل دیتے نے
جس نے سانو ایڈی سونی جواب دیتی ہے، جس نے سانو ایڈا سونا عقیدہ دیتا ہے، جڑے حضور دی ہر عظمت و شان دا اقرار کرتے ہیں، کسی بھی عظمت شان دا انکار نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کو صرف شرف حاصل ہے کہ اسی حضور دا میلاد بھی مننے ہاں، حضور دی معراج بھی مننے ہاں، حضور دا اعلیٰ علم بھی مننے ہاں، حضور دی نورانیت بھی مننے ہاں، حضور دی بشریت بھی مننے ہاں، حضور دی قبر مبارک والی زندگی بھی مننے ہاں، حضور دا حاضر و نازل بھی مننے ہاں، حضور دے معجزات تے کمالات نو بھی مننے ہاں۔ الحمدللہ اسا حضور دی ہر عظمت و شان دا اقرار ہی کرتے ہیں، کسی دا انکار نہیں کرتے۔ میرے سنگیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر ادا کریا کرو کہ جس سونے رب نے سانو جس سونے محبوب دے کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی ہے، اس سونے محبوب دیاں عظمتاں تے شاناں نو منن دی بھی توفیق دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ تسی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر تسی خود مشاہدہ کرو کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو امتی کہلواندے ہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں اسے نبی دے علم تے اعتراض کرتے ہیں، اسے نبی دے معجزات تے اعتراض کرتے ہیں، اسے نبی دے کمالات تے اعتراض کرتے ہیں، اسے نبی دی نورانیت تے اعتراض کرتے ہیں، اسے نبی دے میلاد تے اعتراض کرتے ہیں، اسے نبی دی معراج تے اعتراض کرتے ہیں۔ صرف ایک اہل سنت و جماعت کائنات کے اندر ایک ایسی جماعت ہے اور ایسے خوش نصیب انسان نے جڑے حضور دی کسی بھی عظمت دا انکار نہیں کرتے، ہر عظمت دا اقرار ہی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میرے کو کوئی پوچھے کہ سنی کس کو کہتے ہیں، سنی کون ہوتا ہے، سنی دی تعریف کی ہے، تو میں دو لفظاں دے اندر سنی دی تعریف بیان کرنا گا کہ سنی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں، اس خوش نصیب ہستی کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی بھی حضور دی عظمت، کوئی بھی حضور دی شان بیان کی جائے تو وہ جڑا سنی ہے وہ حضور دی شان سن کے اس کا دل شاد ہو جائے گا اور اس کا چہرہ کھڑ کے بھول گلاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سنی کی تعریف ہے۔ سنی کون ہوتا ہے کہ جڑا حضور دی تعریف سنے، حضور دی عظمت سنے کہ سن کے اس کا دل شاد ہو جائے اور اس کا چہرہ کھڑ کے پھل گلاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی الحمدللہ حضور دی ہر عظمت و شان کو تسلیم کرنے ہاں، اور یہ کوئی میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا، اسی اعتراض والے نہیں، اسی پیار والے ہیں، لیکن حقیقت بات جڑی ہے یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ تقریباً ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی پوری کائنات اندر ایک ایسی جماعت ہے کہ جڑی حضور دی ہر عظمت کا اقرار کرتی ہے اور ہر حضور دی ہر نسبت نال پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گل دے اوپر تجارت مکاجے کے ذرا سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت ایک ایسی خوش نصیب جماعت ہے کہ جڑے حضور دی ہر عظمت و شان کا اقرار کرتے ہیں اور حضور دی ہر نسبت نال پیار کرتے ہیں۔ حضور دی نسبت پاویں اہل بیت نال ہوے، حضور دی نسبت پاویں صحابہ کرام نال ہوے، حضور دی نسبت چاہے اولیاء اللہ دے نال ہوے، اسی اولیاء اللہ نال بھی پیار کرنے ہیں، اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں، اسی صحابہ کرام نال بھی پیار کرنے ہیں۔ اور میرے سنگیو تسی خود مشاہدہ کرو گے کہ اس دنیا دیتے، اس کائنات دیتے، اس پوری کائنات دیتے کچھ ایسے لوگ بھی نہیں کہ جڑے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی اہل بیت کی شان کی گستاخی کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کرام کی شان کی گستاخی کر رہے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کی شان کی گستاخی کر رہا ہے۔ صرف ایک واحد اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جڑی حضور دی ہر عظمت و شان کا اقرار کرتی ہے اور سرکار دی ہر نسبت نال پیار کرتی ہے۔ یہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، اور سانو اپنے عقیدے دے اوتے یہ بھی یقین ہے۔ میں صرف مختصر جی حاضری پیش کرنی، علامہ صاحب کا مرکزی خطاب ہونا ہے تو میں صرف اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، تو محبت ذوق نہ بیٹھو۔ الحمدللہ جی آج دی رات ہی بڑی بابرکت رات ہے، تو
اس دے فیوز و برکات جڑے نے وہ سانو حاصل کرنے چاہیے. تو میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہا اور دس رہا ہے اپنے سنگیاں کہ الحمدللہ اسی بڑے خوش نصیب اللہ تعالیٰ نے سانو بڑے مقدرہ والا بنایا کیونکہ سانو اس طرح کی سونی جماعت دیتی ہے. اس طرح کی سونی جماعت اندر سانو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے کہ جڑے کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے, حضور دی ہر عظمت نو مانتے ہیں اور حضور دی ہر نسبت نو مانتے ہیں اور یہ ساڈا عقیدہ ہے. اور الحمدللہ سانو یقین ہے کہ اس عقیدے دی برکت دی وجہ تو اللہ سانو جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ ساڈا عقیدہ ہے, اس لیے اپنے عقیدے دے اوپر پکے رہا کرو, اپنے عقیدے مضبوط رکھو کیونکہ سارے معاشرے دے اندر کئی لوگ ایسے بھی نے کہ جڑے سانو اس طرح دا ذہن دیندے نے, اس طرح دی سوچ دیندے نے کہ عقیدے دی کوئی خاص اہمیت نہیں, بس نماز پڑھیا کرو, روزے رکھیا کرو, عبادت کریا کرو, تسبیحات کریا کرو, بس نیک عمل کریا کرو, عقیدے دی کوئی ایڈی خاص ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے بارے جویں دا مرضی عقیدہ رکھو. تواڈے کول یہ نہیں پوچھا جانا قبر دے اندر کہ حضور حاضر ناظر سن یا نہیں سن, یا آپ دے کول علم غیب عطائی ہے سی یا نہیں سی, یا آپ نور سن یا بشر سن. اس طرح دے سوال تواڈے کول نہیں پوچھے جانے, اس طرح دا تاثر دیندے, اس طرح دی سوچ دیندے نے. میں اس محفل پاک دے توفیل اور اس کے ذریعے نال اس بات کی کلیئریشن کرنا چاہنا کہ اس طرح دا عقیدہ رکھنا ایک بالکل اسلامی اقتدار دے بالکل خلاف ہے اور حدیث مبارکہ دے بالکل خلاف ہے. بخاری شریف, مسلم شریف اور دیگر حدیث دیا کتاباں دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر دے اندر 3 سوال ہوں گے, قبر دے اندر 3 سوال ہوں گے. اور یہ بھی لازم میں دستا جاواں کہ سب تو پہلا جڑا امتحان ہے وہ قبر دا امتحان ہے. سب تو پہلا بندے دا امتحان قبر دا امتحان ہے. اور جڑا بندہ قبر دا امتحان پاس کرے گا اس تو بعد ہی اندے کول اگلے سوال ہونے. جس بندے نے 8ویں پاس کرو گے تو 10ویں داخلہ ملے گا نا بھائی جی. اگر تسی 8ویں پاس نہیں تو 10ویں داخلہ کتوں ملنا ہے؟ تو ایک اگر قبر دا امتحان پاس کرنا ہے تو پھر اگے جا کے سوالات کا سلسلہ شروع ہونا ہے. اگر قبر دا امتحان ہی فیل ہو گیا تو سمجھ لو سارا کچھ خراب ہو گیا. تو قبر دے اندر 3 سوال, بڑی قابل توجہ بات دوستو, تسی میری طرف توجہ رکھو. قبر دے اندر 3 سوال نے اور تینے سوال ہی عقیدے دے سوال نے. عمل دے بارے کوئی سوال نہیں, عقیدے دے بارے سوال نہیں. سب تو پہلا سوال کیڑا ہے کہ من رب ہوگا, تیرا رب کیا ہے. کسی عمل دے بارے نہیں پوچھا, اس دے عقیدے دے بارے پوچھا کہ تیرا رب دے بارے عقیدہ کیا. دوسرا سوال ما دینوں کا, تیرا دین کی, کس دین نہ تیرا تعلق. اور تیسرا سوال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے متعلق ہوئے گا اور پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی دے بارے تو کی کہنا. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک قبر دے اندر آئے گی, آپ جلوہ گر ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ اس ہستی دے بارے ما کنتا تقول, اے نہیں کہ کی کہنا سن, موجودہ نہیں پوچھیں گے بلکہ اے پوچھیں گے کہ اپنی زندگی دے اندر کی کہنا سن. سبحان اللہ. لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور دی ذات دے متعلق سوال نہیں ہونے, تو لوگ پوچھا نہیں جانا کہ حضور نور نہیں یا بشر نہیں, حضور دی عظمت دے بارے سوال نہیں ہونے, حضور دی شخصیت دے بارے سوال نہیں ہونے. لیکن بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ایک بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضور دی ذات دے متعلق سوال ہونا ہے. سبحان اللہ. اور سوال کی ہونا ہے جڑا گزریا ہوا کہ حضور دے بارے کی کہنا, حضور دی عظمت و شان دے بارے تیرا کی خیال سی, آپ دے بارے تو کی لوگاں نوں دسنا سی. سپیکر دے اگے کھڑے ہو کے واز جو کرنا سی, حضور دی عظمتاں دسنا سی کہ حضور دی عظمتاں دا انکار کرنا سی. یہ آپ دی ذات دے متعلق سوال ہونا ہے, ایک ایویں دیویں بات نہیں. اور ساڈے بزرگاں نے تے سانو یہ سوال رٹا چھڈیا. سبحان اللہ. ساڈے بزرگاں نے سانو یہ سوال رٹا دیتا ہے کہ جدو توڑے کرو فرشتے پوچھن گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی دے بارے تسی کی کہندے سی, تو پھر اسی سارے بول کے کہاں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے بالا